لیکن اس میں رہنے والی یا زہرا تھی یا زہرا کی اولاد ہے۔ آسمان سے ملائکہ مبارکبادی دینے کے لیے آئے، مبارکبادی دینے کے لیے آئے۔ اب میں کہتا ہوں کتنا عجیب منظر ہوگا، کتنا حسین منظر ہوگا جس کچے مکان میں عرشی مخلوق آ کے کوئی حسن کی مبارک دے رہا ہے، کوئی حسین کی مبارک دے رہا ہے، کوئی حسین کا جھولا جھولا رہا ہے۔ اب اہل سنت برادران کے احمد بن حنبل کہتے ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا جو اہل سنت برادران کا تھا۔ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں، دونوں شیعہ سنی بھائی احمد بن حنبل کے پاس آئے۔ سوال کیا تھا؟ احمد بن حنبل سے سوال کیا، ہم آپ کو امام مانتے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے راہبر ہیں، ہمیں یہ تو بتائیں کہ رسول پاک کے پاس کتنی مرتبہ فرشتہ آیا تھا؟ جزاک اللہ، ہمارے مہمان پہنچ گئے ہیں کہ ملک جو تھا، جو فرشتہ تھا، وہی کا فرشتہ رسول کے پاس کتنی بار آیا؟ تو احمد بن حنبل نے بے ساختہ کہا کہ میرے رسول کے پاس 12,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے تھے۔ یہ سوال کرتا ہے آقا 6,666 آیات ہیں اور رسول کے پاس 12,000 مرتبہ کیسے جبریل آئے؟ تو فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے، جبریل صرف آیت لے کے نہیں آتے تھے، کبھی جھولا جھولانے بھی آیا کرتے تھے، کبھی جھولا جھولانے بھی آیا کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، حسین کی ابتدا کیا ہے، حسین کی انتہا کیا ہے؟ حسین کی ابتدا دیکھنی ہو، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ حسین کی ابتدا کیا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور انتہا کیا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ خدا فرما رہا ہے حسین میں آپ پہ راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو جا اور اب واپس پلٹا۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جب دیکھیں عام حالات میں جب مصیبت آتی ہے ایمان تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، صبر تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، پھر مصیبت آتی ہے، پھر صبر کمزور ہوتا ہے۔ یہ کربلا کا بادشاہ کتنا عظمت کا مالک ہے، ایک مصیبت آتی ہے صبر بڑھ جاتا ہے، دوسری مصیبت آتی ہے صبر بڑھ جاتا ہے، پھر شام غریبہ کا منظر آتا ہے، اللہ کی آواز آتی ہے حسین میں تجھ سے راضی ہوں اب واپس پلٹا۔ ایمان بلند ہو جاتا ہے، ایمان بلند ہو جاتا ہے۔ اب میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، حضرت مولا قاسم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں، ایک جملہ کہتا چلے جاؤں گا، 3 جملے کہوں گا، اگر آپ سننا پسند کرتے ہیں تو بلندر صلوات۔ اب مولا قاسم علیہ السلام سے روز عاشور مولا حسین نے فرمایا یا قاسم مل موت عندک، اے قاسم تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ آج بھی فلاسفہ سے سوال ہوتا ہے، حکماء سے سوال ہوتا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں، موت کی حقیقت کیا ہے؟ حکماء تعریف کرتے رہتے ہیں، پھر آخر پہ یہی کہتے ہیں پہلے بندہ حقیقت موت کو جاننے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے، جو مر جاتا ہے پھر واپس آکے بتا نہیں سکتا، پھر واپس آکے بتا نہیں سکتا۔ حسین روز عاشور قاسم سے پوچھ رہے ہیں، شہزادہ قاسم سے پوچھ رہے ہیں، حسن کی نشانی سے پوچھ رہے ہیں مل موت عندک، اے قاسم بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ قاسم کی آواز آتی ہے احلو من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ آگے اسی ایک جملے میں 2 شہزادوں کی عظمت ہے۔ امام نے قاسم سے پوچھا، جواب حضرت باب الحوائج علی اصغر نے دیا۔ جب روز عاشور یہ سوال کیا گیا اے قاسم مل موت عندک، تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ اب میرے مولا نے فرمایا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جب شام غریبہ آخری شہید سے پہلے حسین نے ایک چھوٹے ننھے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اصغر مولا نے پانی مانگا تھا، جیسے ہی پانی مانگا آگے پانی کے جواب میں تیر آیا۔ تو آپ سنتے رہتے ہیں مصائب میں کہ مولا مسکرائے تھے، بچہ مسکرایا تھا، بچہ رویا نہیں تھا، شہزادہ رویا نہیں تھا، باب الحوائج رویا نہیں تھا۔ باب الحوائج مسکرا کے کیا کہتا ہے؟ فرمایا جاہل کے بچے میں نے پانی مانگا ہے آپ نے شہد دے دیا ہے۔
میں نے تو پانی مانگا ہے، آپ نے شہد دے دیا ہے۔ اب باتیں زیادہ تھیں، میں ایک حاضری تھی، حاضری ہو گئی ہے۔ میں تمام حاضرین کی ایک انجمن مودت فی القربا کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک نوجوان انجمن ہے اور اس کا نام رکھنا میرے نصیب میں آیا ہے، اور بڑے پرخلوص کے ساتھ آپ کو یہاں تشریف لانے کا کہا گیا ہے۔ گھر گھر جا کر دروازے پہ دست دے کر ہر مومن ممالی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس جشن میں شریک ہوں۔ میں انجمن مودت فی القربا کی طرف سے تمام حاضرین، تمام معززین، تمام علماء کرام، تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ اللہ جسے عزت دیتا ہے، جسے ذلت دیتا ہے۔ شاید میں اس اہل نہیں تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ راجن پور نے جتنی مجھے عزت دی ہے، راجن پور کے مومنین جتنی مجھے عزت دی ہے، راجن پور کے نمازیوں نے جتنی مجھے عزت دی ہے، آج ہماری محفل میں پیر سید سجاد حسن بخاری موجود نہیں، لیکن ان کی روح موجود ہوگی، ان کی علامت پیر سید عمران شاہ صاحب موجود ہیں۔ آج شاید قربان حسین حیدری موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے 20 قربان دے دیے ہیں۔ آج مجھے ایک قربان نہیں ملا، میرے پاس ہر طرف قربان حسین حیدری ہی نظر آتے ہیں۔ یہ شہید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی کاوش یہ تھی، یہ لائبریری ان کی کاوش ہے، پیر سید احسن شمسی صاحب کی کاوش ہے، اور تمام اراکین لائبریری کی کاوش ہے۔ میں تمام حاضرین، تمام غائبین جو بھی ذکر آل محمد میں تعاون کرتے ہیں، اس جشن کے حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہم سب کو اس جشن کے صدقے پیار، محبت، خلوص کے ساتھ جس طرح ذکر آل محمد سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اسی طرح مسجد میں بھی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دوسری گزارش کروں گا، میرے جو سامنے میرے بعد عالم دین موجود ہیں، میں ان کا نہایت ہی مشکور ہوں۔ یہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے مجھ حقیر کو درس جامعۃ المنتظر میں لاہور میں داخل کروایا۔ یہ میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے ہر طرح کی سپورٹ کی، علمی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، ہر حوالے سے میں ان کا نہایت ہی مشکور ہوں۔ یہ عالم دین فاضل شام بھی ہیں اور یونان میں بھی رہ چکے ہیں، تو اب یہ سرگودا اپنے آبائی وطن میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں ہر مومن موالی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپس میں محبت، خلوص عطا فرمائے اور ذکر آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بالخصوص جس مومن نے اور انجمن مودت فی القربا کی جتنے بھی اراکین، ان کے مرحومین کی بخشش کے لیے پیر سید سجاد حسن بخاری، پیر سید عطا حسین شمسی مغفور جن کی بڑی خدمات ہیں، اور قربان حسین حیدری صاحب کی بلندی درجات کے لیے، مریضوں کی صحتیابی کے لیے بلندتر صلوات، حاجی جال حسین لسان ستار کے بلندی درجات کے لیے بھی بلندتر صلوات۔